ڈاکٹر صاحب میڈیا جو آپ نے بولا ہے نا، مجھے کچھ یاد آیا، اس سے میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. جی ابھی ریسنٹلی ایک شو وائرل ہوا ہے، اور اس کی وائرل ہونے کی ایک وجہ ساحل ادیم صاحب اور ایک خاتون تھی، اور خلیل الرحمان قمر صاحب تھے. جی جی اس کے اندر جو انوائرمنٹ بنا پورا، بھائی خاتون نے صرف اتنا کہا کہ آپ جو ہے نا معذرت کر لیں، آپ معذرت کر لیں، آپ نے خواتین کو جاہل کہا ہے. تو اوپر سے وہ ساحل ادیم صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بات کہہ دی، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ طاغوت کا مطلب بتائیں. ٹھیک ہے، اب وہ ایسی گہما گہمی ہو گئی، غصے والا ماحول ہو گیا. تو اس میں آپ سائیکولوجیکل کیا دیکھتے ہیں کہ وہ خاتون غصے میں تھیں، وہ سائیکولوجیکل بیمار تھیں، یا یہ جو ساحل ادیم صاحب ہیں ان کی سائیکولوجیکل کیا کیفیت تھی اس وقت؟ یہ کرائٹیریا بنا کیوں، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. دیکھیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ساحل ادیم یہاں پہ واضح غلطی پر ہیں. غلطی پر ہے. جس طریقے سے میں نے ہاں ایگزیکٹلی اچھا. یہ میں بہت اسرٹیولی ان کو بتا رہا ہوں. غلطی پہ کیسے ہیں؟ دیکھیں اسرٹیولی ہماری سوسائٹی میں اگر آپ کسی کو جاہل کہیں تو یہ کیا کوئی تمیز والا ورڈ ہے؟ بالکل نہیں. نہیں ہے. آپ اس کا دوسرا ورڈ کیا ہو سکتا ہے؟ لا علم. لا علم. ہماری خواتین لا علم ہے دین سے. یا یہ نہیں بول سکتے تھے کم علم ہے. کم علم ہے، یہ دین کے بارے میں اتنا نہیں جانتی. ہاں. اچھا پھر وہ اس چیز کو قرآن سے ثابت کر رہا ہے جی. کہ قرآن نے بھی جاہل کہا ہے. جی. تو دیکھیے بہت قرآن جو ہے وہ کس کے ورڈز ہیں، کس کے الفاظ ہیں؟ اللہ کے. اللہ کے. اللہ ہمیں کچھ بھی بول سکتا ہے. ساحل ادیم صاحب بول سکتے ہیں؟ نہیں. نہیں بول سکتے. دس از ریئلی امپورٹنٹ. قرآن اللہ کے رسول پہ نازل ہوا ہے، وہی ورڈز تھے، لیکن اللہ کے رسول نے لوگوں کے سامنے کیسے پیش کیا؟ اچھے اخلاق سے. کسی کو جاہل نہیں کہا. تو اسرٹیونیس کی کمی ہے. ساحل ادیم صاحب اگر یہ پوڈ کاسٹ ان تک پہنچ جائیں تو یہ میں ایز اے سائیکالوجسٹ بہت ذمہ داری سے یہ بات ان کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں سر، اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے، پورے عوام کے لیے کوئی بھی بات ہے، آپ ہمیشہ اس کو ایسے کہیں، ایسے بولیں کہ دوسرے لوگوں کی حق تلفی بھی نہ ہو اور آپ اپنی دل کی بات بھی کہہ سکیں. ساحل ادیم صاحب کو غصہ آ گیا تھا. ایگزیکٹلی غصہ آ گیا تھا. اور اگر اس خاتون نے بول لیا کہ آپ نے مطلب پاکستان کی مانگنے میں کیا مسئلہ ہے؟ اچھا اور ایک اور چیز، اگر پاکستان کی 90% خواتین جاہل ہیں، جی 95%. ہاں 95% جاہل ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی بدتمیزی میں آتا ہے. 95% میں تو سب ہو گئے نا. مطلب 95% میں اگر خواتین جاہل ہے تو پھر یہ ملک کیسے چل رہا ہے؟ کیسے چل؟ یہ وہی والی بات ہے نا کہ مطلب بہت معذرت کے ساتھ یہ جو میڈیا والے کہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ مسائل ہے وہ مسائل ہے، تو پاکستان میں روزانہ کتنے دودھ والے لاکھوں کروڑوں لیٹر دودھ لاتے ہیں، یہ کتنا پازیٹیو نیوز ہے؟ نہیں چلاتے. کروڑوں بچے اسکول جاتے ہیں، نہیں چلاتے. ٹھیک ہے. تو یہی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا یہ جو لہجہ تھا وہ اس میں ان میں اسرٹیونیس نہیں تھی. اور ایک اور چیز، اگر خاتون نے فار ایگزامپل میری زبان سے ایسی کوئی چیز نکل بھی گئی کہ پاکستان کی 95% خواتین جاہل ہے اور اس خاتون کو برا لگا کہ آپ معافی مانگے، اس سے کیا جاتا ہے اگر میں معافی مانگوں؟ ہاں یہ آئی ایم ریئلی سوری میری بہن، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے یہ جو لفظ بولا ہے یہ آپ کو برا لگا، میں آئندہ کوشش کروں گا کہ یہ میں نہ کہوں. اس پہ ڈٹ جانا، اچھا ایکچولی ڈٹ جانا بھی غصہ ہے. آپ جتنا بھی اسمائل دیں یہ آپ کا غصہ ہے. اب کیا آ گیا؟ آپ کی ایگو آ گئی، یا ہو سکتا ہے آپ کی نالج آ گئی. جیسے میں کسی بات میں میرے ساتھ آرگیومنٹ کریں اور آپ کو زیادہ پتا ہو اور میں کہوں کہ ہاں مجھے نہیں پتا، یہ چیز آئی ڈونٹ نو بھی آ گئی. ایگزیکٹلی نہیں، آئی ڈونٹ نو یا مجھے نہیں پتا، سارے ہو سکتے آپ زیادہ جانتے ہیں. تو یہ جس طریقے سے میں نے پہلے کہا کہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور اپنے دل کی بات اپنے سامنے والے فرد کو بتانی ہے، مگر ایک ایسے انداز میں کہ ان کی انسلٹ نہیں کرنی ہے. دیکھیں بہت ذمہ داری سے میں یہ بات کر رہا ہوں، ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی حالات بہت خراب ہیں، اداروں کی اور بہت ساری چیزوں کی. پرابلم یہی ہے لینگویج کی. لینگویج کی اگر پولیٹیشینز ہیں، اگر ہمارے فورسز کے لوگ ہیں، ان کی جو لینگویج ہے کیا ہے؟ مطلب ان میں غصہ ہے، ایگریشن ہے. دیکھیں آپ اپنی دل کی بات بتا دیں، کسی کے خلاف بھی ہو، مگر ایک ایسے انداز میں کہ سامنے والا ادارہ یا کوئی بھی فرد ہرٹ بھی نہ ہو. پہلے وہ پولیٹیشین ہو، پاکستانی ہو، عام فرد ہو، وہ ہرٹ نہ ہو اور آپ اپنی دل کی بات کہہ سکیں. یہی اصل میں انسانیت ہے، یہی اصل میں ایک ایتھیکل کوڈ ہے. یہی انسانوں اور جانوروں میں فرق یہی ہے کہ ہم اپنی دل کی بات ہمیشہ اظہار کرتے ہیں، مگر ایک ایسے انداز میں کہ سامنے والا فرد ہرٹ نہ ہو. ہاں اس سے معاملات حل ہو جاتے ہیں. معاملات حل ہو جائیں. ساحل ادیم صاحب بھی اس معاملے کو اگر ختم کرنا چاہتے ہیں، حل کرنا چاہتے ہیں، ہاں تو وہ پیار سے کہہ سکتے تھے، ایکسیپٹ کر سکتے تھے. ایگزیکٹلی کسی بھی طریقے سے اپنے الفاظ کو چینج کر سکتے تھے. بالکل. یہ بھی بول سکتے تھے اچھا میں جاہل نہیں کہتا، میں کم ہی بول دیتا ہوں، تو وہ معاملہ رفع دفع ہو جاتا. اور اس کا سائیڈ افیکٹ کیا ہوتا ہے؟ جی دیکھیے اس کا سائیڈ افیکٹ یہ نکلا کہ ساری خواتین بالکل گینگ اپ ہو گئی. بجائے یہ کہ وہ دین کی طرف آئے، ان کو اور بھی غصہ آ گیا کہ یار یہ دیندار طبقہ کر کیا رہا ہے. تو دیکھیں ہمیں بہت اسرٹیولی اور عزت کے ساتھ بات کرنی ہے.